بڑی عجیب سی بات بتانے لگی ہوں. ایک خاتون آئی اپنی بچی کو لے کے, کہتی ہے میں نے مدرسے میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا. کہتی ہے کہ یہ شور مچانے لگ پڑی کہ میں نے تو مسجد میں نہیں جانا. کچھ بتائے نہ, رونے لگ پڑے, چیخیں مارنے لگ پڑے. جو اس بچی نے بتایا وہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ میں نے جانے نہیں دینا. خدا کے واسطے میں اپنی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. 4 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک مولانا وہ داڑھی رکھ لیتا ہے اینڈ دیٹ از اے مولانا. اوپر کے منصب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, کوئی تو ادارہ ہے ہمارے ملک میں جو رسپانسبل ہے. ہمارے جو پستی ہو گئی ہے, یہ اسلام کے نام پہ ملک لیا گیا تھا, وہ کوئی تو چیک رکھے. ارسلان, میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتانے لگی ہوں جی, کہ ایک خاتون آئی اپنی بچی کو لے کے, کہتی ہیں کہ سائیکولوجیکلی تھوڑی سی نا وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ گئی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے میں نے مدرسے میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ مدرسے میں میل مولانا جو ہیں وہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بچیوں کی ایج ہوگی کوئی 8-9 سال. جی جی, اور اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ شور مچانے لگ پڑی کہ میں نے تو مسجد میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیوں نہیں جانا. کچھ بتائے نہ, رونے لگ پڑے, چیخیں مارنے لگ پڑے. تو پھر کہتی ہے میں نے بہت پیار محبت سے, تو جو اس بچی نے بتایا وہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو اس نے کہا کہ مولانا جب ہمارے جانے کا وقت ہوتا تھا تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ میں نے جانے نہیں دینا اس بچی کو جو میرے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ نہیں لگا کے جائے گی. لا حول ولا قوت. یہ مولانا صاحب وہ قاری صاحب بچوں کو کہہ جی, رہے ہیں کہ بچیوں کو میں کہہ ان رہے ہیں بچیوں کو تب تک گھر نہیں جانے نہیں دوں جانے گا دوں گا, جب تک وہ میرے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہاتھ نہیں لگانے. تو کہتی ہے میں نے تو شور مچا دیا کہ مولوی صاحب میں نے تو نہیں کرنا ایسے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب تم آنا ذرا, پھر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. کہتی میں نے نہیں جانا مسجد میں, وہ مجھے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, یہ حکومت پاکستان جب اپوائنٹ ہوتا ہے کوئی مولانا کسی مسجد میں چھوٹے قصبے میں, کون لوگ ان کو رکھتے ہیں, کون لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی؟ کیا ان کو اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا؟ وہ ایک دین کا امامہ پہن کے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے, یہ باہر کے ملکوں میں پریسٹ کے کیسز میں پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پریسٹ ہیں وہ جو بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ اور بہت زیادہ ان کے اوپر نظر ہوتی ہے, اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان پہ تو کوئی چیک ہی نہیں ہے. چیک اینڈ تو بیلنس. یہ خدا کے واسطے میں اپنی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی یہ دین میں بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے علماء جو ہیں, پلیز اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. آپ کے جو دینی فرائض جو انجام دیتے ہیں, جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ان کی کوئی پرسنالٹی کی وہ کریں تو صحیح. آپ پہلے پر وہ اس کی ایویلویٹ تو کریں اس کو, کیا یہ اس جاب کے لیے مناسب ہے, یہ شخص اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے, یہ اہل ہے کہ نہیں ہے. آپ کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں جو ان کو ایویلویٹ کرے اور ان کو اپوائنٹ کرے. 4 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک مولانا وہ داڑھی رکھ لیتا ہے اینڈ دیٹ از اے مولانا. ٹھیک ہے نا, اس کی کہاں سے گرومنگ ہوئی ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کدھر سے اس نے ترجمہ کیا ہے, اور پھر اسی طرح کے وہ مسجد میں درس دیتا ہے جمعے والے دن. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بے راہ روی جو ہے, یہ میں کیا کہوں کہ ایک ایسا جانور ہے جس کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ بھاگا پھر رہا ہے ادھر 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 ادھر, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ ہمارے, مجھے بتاؤ تو صحیح ارسلان, کدھر گئے ہیں ہمارے دین کے جو سارے لوگ ہیں جو دینی مدارس کے کو کنٹرول کرنا ہے, جن کے پاس منصب ہیں, جو کر سکتے ہیں اس کو صحیح, وہ اچھا کہاں ڈاکٹر ہیں؟ صاحبہ, اس کے جو آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی تو بڑے کامنٹس آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, ہمارے اوپر تو پابندیاں عائد کی گئی ہیں. پہلے آپ لوگ ان کو تھوڑا سا فریڈم دیں, کوئی ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار تو ہو. آپ لوگ جو ہے وہ مولانا حضرات اور قاری صاحبان پہ تو بڑے بولتے ہیں, آپ جو ایلیٹ کلاس ہیں وہ آپ لوگوں کو تو بس باتیں کرنے آتی ہیں.
جاتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب بھی کوئی بولتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ FIR کر دی جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو نہیں، میں جاتا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انڈیویجول لیول پہ بولیں، ٹھیک ہے۔ میں تو جو کسی اوپر کے منصب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، کوئی تو ادارہ ہے بالکل۔ جو یہ ساری اسلامی اقدار کو کنٹرول کرتا ہے، جی، کوئی تو ادارہ ہے ہمارے ملک میں جو رسپانسبل ہے ہمارے جو پستی ہو گئی ہے اخلاقیات کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تو ادارہ ہے۔ یہ اسلام کے نام پہ ملک لیا گیا تھا، وہ ادارہ کیسے اپوائنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ بڑے ادارے، پھر چھوٹے، پھر قصبوں میں مسجدیں، پھر وہاں کے مدارس، وہ کوئی تو چیک رکھے۔ آپ یعنی ہمارے ذہن میں، جنرل پبلک کے ذہن میں ہے کہ مدرسے میں نہیں بھیجنا، وہاں پہ اس قسم کے بہت کیسز ہوتے ہیں، جی، جی، وہاں پہ ٹی بی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ وہ جو پڑھتے ہیں اور ٹوبرکلوسس بہت زیادہ ہے، پھر یہ دینی اخلاقیات تو بالکل زیرو ہیں۔ تو وہاں پہ یہ پرسیپشن کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے ان کی کوئی ایویلویشن ہوتی ہے، کوئی ان کی جو بھی ان کا جو جب کوئی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کی، کہ یہ چیزیں پہلے اس میں دیکھو اور اس کے بعد اپوائنٹ کرو۔ کیا لوکل جو قصبے ہیں یا کوئی ہیں، وہ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے مسجد کا مولوی اپوائنٹ کر دیا ہے؟ بالکل تو ٹھیک۔ یہ ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی، ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ان کے ایک ان کی کوالیفیکیشن، جیسے ایک ڈاکٹر اگر MBBS نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں اپوائنٹ کرتے ایز میڈیکل آفیسر۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی کوئی تو بیسک کوالیفیکیشن ہو، ان کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، یہ دین کو لے کے چلنا ہے انہوں نے۔ بالکل تو ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے ارسلان، کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پورا اخلاقیات کا جو بالکل نیچے کو جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ کوئی تو نکیل ڈالے اس بالکل بے ہنگم جو ایک جانور پھر رہا ہے ہمارے ملک بالکل میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پر آپ بچوں کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ والدین کو بچوں سے کزنز، قاری، ڈرائیورز، سرونٹس اور کس کس سے اور کیسے کیسے محفوظ رکھنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں، آپ کہیں گے کہ اپنے خاندان کی باتیں نہیں، نہیں، کرتی نہیں، ہیں، لیکن میں یہاں اس پہ سے ہمیں اپنی سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی۔ اپنی والدہ بہت بصیرت رکھتی تھی۔ ہم، ہمارے گھر جو تھا وہ ایک جنرل ہیڈ کوارٹر سمجھیں۔ میرے والد آلموسٹ سب سے بڑے تھے کزنز میں، اور تو چھوٹے شہروں سے بھی کزنز نے آ جانا۔ ہمارے گھر چچا ماموں کی ایک لمبی لائن ہوتی تھی، یہ بھی ماموں ہیں، یہ بھی ماموں ہیں، اور ہر ایک کا ایکسیس جو تھا وہ ہمارے گھر میں۔ لاہور میں رہتے تھے، جس کسی نے گزرنا اس نے کھانا کھانا ہے، ہمارا کچن چلتا رہتا تھا، دال روٹی جو پکی ہے، ایوری بڈی واز ویلکم۔ اب جب میں اور میری بہن، وی آر 2 سسٹرز، ہم جب 9 سال کی یا شاید 10 سال کی ہوئی تھیں، یا شاید 11 سال کی ہوئی ہوں گی، ہماری امی نے ایک بہت بڑا ڈنر کیا ٹھیک ہے۔ اور سارے رشتہ داروں کو مدعو کیا، ہم، اور وہاں پہ میری والدہ نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سب مجھے بہت عزیز ہیں۔ یہ کسی نے نہیں آج تک کیا ہوگا، جی، جی۔ یہ میں اس لیے سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ بہت عزیز ہیں، ہم آپ کے گھر ضرور آیا کریں گے اور ہم آپس میں ملا کریں گے، لیکن وہ جو فری ایکسیس آپ کے بچوں کو میرے گھر میں تھی وہ آج سے ختم ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی والدہ نے باقاعدہ طور پر ببانگ دہل تقریر جی، کر کے کہا، اور سب کو سامنے بٹھا کر یہ کہا کہ آج میں سب کو اس دعوت پہ مدعو کرتی ہوں اور جی، یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر 2 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، اور ہاں، آج کے بعد آپ لوگوں کو فری ایکسیس میرے گھر کی نہیں۔ میرے گھر کی فری ایکسیس نہیں ہے۔ بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ کسی عورت کے دماغ میں آیا ہوگا کبھی؟ ہم، خیر وہ بڑی تھیں سب سے، ٹھیک ابا ہے۔ جان بھی بڑے تھے سارے خاندان میں، ہم، تو ابا جان کو تو پتہ ہی نہیں تھا امی نے کس لیے ڈنر کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن امی نے زیادہ تر امی کے جو رشتہ دار تھے ان کو مدعو کیا۔ میری پھپھو تھیں اور لوگ تھے، تو ان کے بچے ہم سے 4 5 سال بڑے تھے۔ اب وہ جیسے اگر میں 11 کی تھی تو وہ 15 16 سال کے لڑکے تھے، ہم، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، باقی سارے خاندان میں لڑکے ہی بھرے ہوئے تھے۔
ٹھیک ہے۔ تو امی نے تو بالکل اناؤنس کر دیا، امی نے کہا کہ نو بڈی از الاؤڈ، یہ اکیلے کالج سے آتے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوتے تھے، سارا کچھ کرتے ہوتے تھے، فرام ناؤ آن دے آر ناٹ الاؤڈ۔ وہ ٹھیک ہے۔ کبھی ہم بلائیں تو پورا خاندان تھوڑے دیر کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آ جائے، کیونکہ وہ ہمارے وہ جو تھے نا کزنز، وہ انہوں نے آ جانا تو پھر وہ ان کو بھول ہی جاتا تھا کہ انہوں نے گھر بھی واپس جانا ہے، ٹھیک تو ہے۔ وہ بہت رونق ہوتی تھی، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ ہوں، تو امی فیلٹ کہ یہ میں نگرانی تو اب نہیں کر سکتی، بالکل تو ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر انہوں نے ڈاکٹر طریقہ صاحبہ ایسے نکالا۔